بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، مسائل رمضان پروگرام کی اس سیریز میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کے اس پروگرام میں ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے، بہت سارے اخوان سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کو احتلام ہو گیا تھا لیکن فجر تک ہم غسل نہ کر سکے، تو کیا فجر کے بعد غسل کرنے کی وجہ سے آج ہمارا روزہ صحیح مانا جائے گا یا آج کا روزہ ہمارا شرعی اعتبار سے شمار نہیں کیا جائے گا؟ چونکہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے اور لا علمی میں اپنے روزے کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح کیا جائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من اہلہ ثم يغتسل ويصوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کی وجہ سے جنبی ہوتے، فجر طلوع ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل نہ کیا ہوتا اور فجر طلوع ہونے کے بعد آپ غسل کرتے اور پھر روزہ رکھتے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو ناپاک ہو جائے، چاہے احتلام کی وجہ سے ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے ہو، اگر فجر کی اذان تک وہ غسل نہ کر سکے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی ناپاکی کی حالت میں وہ سحری بھی کھا سکتا ہے اور فجر کی اذان کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح دن میں روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور ایسی چیز جو انسان کے اختیار سے باہر ہو اس سے انسان کے کسی بھی عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین نے یہ اصول اور قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کی طاقت کے اندر ہے۔ جو طاقت سے باہر کی چیز ہے شریعت نے انسان کو اس کا مکلف ہی نہیں کیا ہے، مکلف صرف اتنا ہے جتنا اس کی طاقت کے اندر ہے، اور یہ طاقت سے باہر کی چیز ہے کہ کوئی احتلام سے اپنے آپ کو روک سکے اور بچا سکے۔ اس لیے اگر دن میں بھی احتلام ہو جائے تب بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ روزہ صحیح ہے۔ البتہ انسان کو چاہیے کہ جتنی جلد ہو سکے وہ غسل کر لے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر تک رہنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ روزے کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ بعض لوگ احتلام کی وجہ سے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، غسل نہیں کرتے، اور شرمندگی کی وجہ سے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، وہ فجر کی نماز سے ہی روکے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ظہر کے وقت لوگوں کے ساتھ غسل کرتے ہیں اور پھر ظہر کے وقت فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط عمل ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ لوگوں سے جس طرح وہ شرم و حیا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات اس شرم و حیا کے اس سے زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وقت کے اندر ہی وہ فجر کی نماز پڑھیں، اس سے پہلے غسل کریں، اور اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے اندر شامل ہے اور ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ غسل کرے اور وقت کے اندر ہی نماز ادا کرے۔ البتہ اگر فجر کی اذان سے پہلے غسل نہ کر سکے تو انشاءاللہ اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین کے مسائل سیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں
توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔